شاہ نورانی کا مزار کراچی سے تقریباً 200 کلومیٹر دور بلوچستان کے پہاڑی دامن میں واقع ہے۔ شاہ نورانی کا اصل اور پورا نام حضرت شاہ بلاول ہے۔ حضرت شاہ بلاول کو عام طور پر شاہ نورانی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ شاہ نورانی کا مزار صدیوں سے قائم ہے، تاہم موجودہ شکل میں مزار کی تعمیر قیام پاکستان کے بعد عمل میں آئی۔ حضرت بلاول المعروف حضرت شاہ نورانی کا سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے۔ شاہ نورانی کے عرس اور میلے میں آنے والے زائرین قافلوں کی شکل میں آتے ہیں اور ان قافلوں کے شرکاء جیے شاہ جبل میں شاہ نورانی نور ہر بلا دور، جیے شاہ نورانی کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں۔ کراچی سے شاہ نورانی کے مزار تک جانے کے لیے شیر شاہ، سعید آباد، مہاجر کیمپ، بلدیہ ٹاؤن، پولیس لائن کراچی، مواج گوڈ، ہب ریور روڈ، رئیس کوٹ اور ہب ندی کے پل سے ہب چوکی شہر سے ہوتی ہوئی ہب دریجے روڈ پر ساکران کے ہرے بھرے باغات سے ہوتے ہوئے یہ راستہ تقریباً 150 کلومیٹر طویل ہب دریجے روڈ لنک لوہار، حسن پیر، پڑیاں اور نورانی کراس اور محبت فقیر سے ہوتا ہوا شاہ نورانی کے مزار پر پہنچتا ہے۔ کراچی سمیت ملک بھر سے ہزاروں زائرین ہر سال شاہ نورانی کے سالانہ عرس اور میلے کے موقع پر شاہ نورانی پہنچتے ہیں۔ ان زائرین میں زیادہ تر تعداد پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہوتی ہے۔ شاہ نورانی آنے والے زائرین کو عام الفاظ میں مولائی کہا جاتا ہے اور مولائی کے نام سے شاہ نورانی پہنچنے والے زائرین میں سے چند ایک کو لاہوتی ہونے کا اعزاز اور لقب ملتا ہے۔ لاہوتی کا لقب اس لیے مولائیوں کو ملتا ہے کہ مزار کے قریب ایک پہاڑی غار واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس غار کے اندر پانی کا قطرہ قطرہ بہتا رہتا ہے اور اس پانی کو پینے والوں کو ہر مرض سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ جبکہ شاہ نورانی پر آنے والے زائرین یہاں اپنے دل کی مرادوں کے مطابق منتیں مانگتے ہیں اور جب منتیں مانگنے والوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں تو لوگ پھر واپس آ کر حضرت شاہ نورانی کے مزار پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ خیراتیں کرتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ضرورت مندوں کو خیرات دیتے ہیں۔ یہاں ایک پہاڑی سلسلہ بھی ہے جس پر چڑھنے والوں کو اور اس پہاڑی سلسلے پر بعض مراحل کو طے کرنے والوں کو لاہوتی کا لقب دیا جاتا ہے۔ لاہوتی کا لقب پانے والے لاہوتی کا نام ہمیشہ اپنے اصل نام کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں، بلکہ اصل نام کے بجائے لاہوتی ہی کے نام سے پکارے جانے پر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ کراچی سے حضرت شاہ نورانی کے مزار تک پہنچنے کے لیے کچھ عرصہ قبل 24 گھنٹے کی مسافت طے کرنا پڑتی تھی اور آج کے دور کی جدید کاریں اس کام کے لیے مناسب نہیں سمجھی جاتی تھیں اور لوگ 4x4 گاڑیوں اور بڑی بسوں پر سوار ہو کر حضرت شاہ نورانی کے مزار پر پہنچتے تھے، مگر چند سال قبل حکومت بلوچستان کے محکمہ بلدیات کی جانب سے ہب سے ساکران اور دریجے جانے والے روڈ کو پختہ کرا دیا گیا ہے اور اسے بلیک ٹاپ روڈ کے باعث اب کراچی سے شاہ نورانی کی مزار تک مسافت اب صرف 4 گھنٹے سے کم مسافت پر طے کر لی جاتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہر ہفتے اتوار اور جمعرات کی شب زائرین کی ایک بڑی تعداد حضرت شاہ نورانی کے مزار پر جمع ہوتی ہے۔ کراچی کے سینکڑوں نوجوان قافلوں کی صورت پر موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر چھٹی کے روز، بالخصوص رمضان المبارک اور محرم الحرام کے ایام میں حضرت شاہ نورانی کے مزار پر جاتے ہیں۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ لمبا اور ویران پہاڑی علاقے کا راستہ ہونے کے باوجود اس علاقے میں چوری چکاری، ڈکیتی، رہزنی اور لوٹ مار کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ یہ علاقہ اور یہاں کے مسافرت انتہائی پرسکون، پرامن اور محفوظ ترین سمجھی جاتی ہے۔ حب سے شاہ نورانی تک ضلع لسبیلا اور ضلع خضدار کی حدود ملتی ہیں، اور بلوچستان کے ان دو اضلاع کی حدود اور رد و اضلاع کے الگ الگ انتظامی قوانین، پولیس، لیویز فورس اور مقامی قبائلی سرداروں کے اثر رسوخ کے باوجود یہاں بد امنی اور لوٹ مار کا کوئی واقعہ پیش نہیں آتا، اور یہاں آنے والے زائرین اس سفر کو انتہائی پرامن، پرسکون اور محفوظ تصور کرتے ہیں۔ حضرت شاہ نورانی کا سالانہ میلہ ہر سال رمضان المبارک کی 2 تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور 3 روز تک جاری رہتا ہے۔ حضرت شاہ نورانی کے اس سالانہ میلے میں ملک بھر، بالخصوص سندھ اور پنجاب سے زائرین کی بڑی تعداد شرکت کرتی ہے۔ ان زائرین میں مرد، عورتیں، بچے شامل ہوتے ہیں، جبکہ فقیر کہلانے والے خواجہ سرائیں بھی مزار پر پہنچنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ حضرت شاہ بلاول المعروف حضرت شاہ نورانی کا مزار علاقے میں صدیوں سے قائم ہے، اور صدیوں سے حضرت شاہ نورانی کا میلہ ہر سال دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔